نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ سورت یوسف کا درس مکمل ہو چکا تھا۔ آج دوسری سورت رعد شروع ہوئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے 95 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 96 نمبر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں اور یہ صورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے اندر 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام صورت رعد ہے۔ رعد فرشتے کو کہا جاتا ہے اور اسی صورت کے اندر آگے چل کر اسی کا نام بھی آئے گا، اسی کی نسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا۔ قرآن پاک کے اندر 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، 6 کافروں کے نام آئے ہیں، 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ 6 فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت اور 5ویں یہ رعد اور 6 جو جنت کے داروغے ہیں مالک، ان کا نام آئے گا۔ غالباً سورۃ الزخرف کے اندر ان کا نام آئے گا۔ 6 کافروں کے نام ہیں ابلیس، فرعون، قارون، حامان، آزر، ابو لہب۔ یہ کافروں کے نام قرآن پاک کے اندر ہیں۔ 25 انبیاء اکرام کے ہیں۔ انبیاء اکرام بہت سارے آئے ہیں لیکن نام قرآن پاک کے اندر جو انبیاء اکرام کے ہیں وہ 25 انبیاء اکرام ہیں۔ اس صورت کے شروع کے اندر حروف مقطعات کا لفظ آیا ہے اور یہ قرآن پاک کے اندر 29 صورتوں کے شروع کے اندر آیا ہے۔ کہیں الف لام میم، کہیں حا میم، کہیں یاسین اور یہاں ہے الف لام میم را۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین نے مختلف اس کی توجیحات لکھی ہے کہ الف سے اللہ، لام سے لطیف، اللہ رب العزت کی اس میں صفات مراد ہیں، لیکن زیادہ ترجیح اسی میں ہے کہ اس کا معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ واللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اس کے اندر پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس صورت کے اندر زیادہ تر اللہ رب العزت نے قیامت کا، وحدانیت کا، توحید کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر آیات ہیں اور یہ قرآن پاک جو نازل کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سچ اور حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے اندر کوئی غلط باتیں بیان نہیں کی گئی، جھوٹی باتیں بیان نہیں کی گئی، بلکہ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اور امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ قرآن پاک سچا ہے اور حق ہے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جھوٹا مانتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو اپنا ہی خسارہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے، جس کو تم خود بھی دیکھتے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ آسمان اتنا بڑا بنا دینا اور اس کے اندر بغیر ستون کے بنا دینا، اور جب سے دنیا قائم ہے تا قیامت اس کے اندر نہ نشان پڑتا ہے، نہ درار پڑتی ہے، نہ پھٹتا ہے، نہ کہیں سے گرتا ہے، تو اتنا بڑا آسمان اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ اور کون سے ایسی ذات ہے جو اس طرح کے کام کر سکے؟ ہم اگر چھوٹی سی بھی چھت بناتے ہیں تو بغیر ستون کے بن نہیں پاتی، جتنے بھی مہارت لے کر آئیں لیکن پھر بھی پلر لگانے ہی پڑتے ہیں، اور زیادہ بھی نہیں، اگر بغیر پلر کے کچھ بنا لے تو اس کے حد متعین ہو جاتی ہے، زیادہ بڑا نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ بغیر ستون کے، جس کو خود بھی تم دیکھتے ہو، کوئی چھپی نہیں چیز کہ خود بھی دیکھتے ہو کہ ایسے کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے غور و فکر نہیں کرتے۔ ایسے ہی اللہ وہ ہے کہ وہ عرش پر قائم ہے
اب اس پہ عرض پر قائم ہے کہ کیا مطلب، کچھ آیات ایسے ہوتی ہے جو متشابہات ہے، کچھ محکمات ہے، اور کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کہ جس طرح کہ ہم بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی طرح بیٹھتے ہیں، ہم بیڈ پر بیٹھ گئے، کرسی پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ گئے، تو ایسے ہی قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں تو ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی شان ہم سے بالا تر ہے، ہم سے سمجھ میں نہیں آتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اسی کے متعلق کسی نے سوال بھی کیا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایسی جو چیزیں آ جائیں اس کے اوپر ایمان، بل ایمان بہ واجب، کہ اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعۃ، کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والحقیقت عنہ مجہول، کہ اس کی حقیقت مجہول ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں آتی، نہیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح اللہ رب العزت بیٹھے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ بھی قائم ہے۔ ایسے اللہ رب العزت کی وحدانیت میں یہ ہے کہ سورج کو اور چاند کو مسخر کیا جو اپنے مقدار کے مطابق چل رہے ہیں، چاند ہر مہینے چینج ہو رہا ہوتا ہے، اور سورج سال کے بعد کی کہ اس کی کیفیتیں چل رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اسی کی لوگ سورج چاند کی پوجا کرتے ہیں، اس کی چمک اور روشنی کو دیکھ کر۔ اگر دیکھا جائے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورج اور چاند کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنا بھی اپنے ان کے بس میں نہیں ہے کہ تھوڑا گھڑی آگے ہو جائیں، تھوڑی گھڑی پیچھے ہو جائیں، وہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی مقدار مقرر کر رکھی ہے، اسی مقدار کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، نہ وقت سے پہلے غروب ہو سکتے ہیں، نہ وقت سے پہلے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ انہیں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، سورج کو چاند کو اپنا رب مان کر رکھا ہوا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب کچھ چلنے والے ہیں اپنی ایک معین مدت تک، جو اس کو اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھی ہے اسی کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، اور تمام کاموں کی تدبیر اللہ رب العزت کرنے والے ہیں۔ اور یہ آیات جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھول کھول کر ان آیات کے اندر ہم تمہیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین رکھو کہ قیامت قائم ہونی ہے، ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، ضرور قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اس کے اوپر یقین رکھنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے، ضروری ہے۔ یہ نشانی اللہ رب العزت نے اسی لیے بیان فرمائی ہے تاکہ تم اس کے اوپر یقین رکھو۔ الف لام میم را واللہ عالم بمرادہ، کہ اس کی مراد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کی گئی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کی طرف حق اور سچ، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد ترونها، بغیر ستون کے جس کو تم خود دیکھتے ہو، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، وہ اپنی مقدار پر چل رہے ہیں، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک معین مدت تک، یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، یفسر الآیات، اور آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار کے اوپر یقین، ملاقات کا یقین رکھو۔ جو پڑھا سنا علامہ